الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے یہ عالم پسند آیا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. معزز سامعین اکرام و حاضرین محترم، آج کا مقدس اور بابرکت دن یہ نہایت ہی عظمت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اپنے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں رونق افروز فرمایا. اب دیکھیے، علماء نے فرمایا کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ قرآن کریم اس میں نازل ہوا، قرآن کریم کا نزول ہوا، اس مناسبت سے شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا. تو جب شب قدر میں قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، تو جس دن اور جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب قرآن کو دنیا میں بھیجا، تو پھر اس دن کی فضیلت اور اس دن کی برکت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یقیناً قرآن کریم رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو ہر شے سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے. تمام کائنات سے افضل اور اعلیٰ حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہے. جب کتاب کے نزول سے جب 1000 مہینوں سے افضل وہ رات قرار دی جا رہی ہے، تو صاحب کتاب کا تو مقام و مرتبہ اور زیادہ بلند ہے. تو پھر صاحب کتاب کی جس دن جلوہ افروزی ہوگی، رونق افروزی ہوگی، آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو وہ دن اور وہ رات یہ تمام کائنات کے دنوں اور راتوں سے افضل ہو جائے گی. لقد جاءکم رسول، ابھی میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: اے لوگوں، تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آیا. لقد جاءکم رسول، ایک عظیم الشان. علماء فرماتے ہیں، یہ گرامر سے واقف حضرات عربی کے وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول کہا، یہ تنوین 2 پیش یہاں پر لایا گیا ہے. تو یہ 2 پیش جو لایا گیا ہے، الرسول نہیں بولا گیا، بلکہ رسول جو کہا گیا، اس سے حضور پاک علیہ السلام کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. عام رسول نہیں آیا، عظمتوں والا رسول آیا. عام رسول نہیں آیا، عظیم الشان رسول تمہارے یہاں تشریف لے آیا. ایسا مقدس رسول ہے، ایسا افضل رسول ہے کہ اس رسول مکرم علیہ السلام کو جس چیز سے نسبت ہو گئی، جو چیز آپ سے منسوب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے افضل و اعلیٰ قرار دے دیا. یہاں تک کہ جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والعصر
قسم ہے زمانے کی، تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، تو قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، اللہ کے نبی جس کے مقام و مرتبہ جس کا بلند و بالا ہوتا ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس زمانے کی قسم کھائی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں زمانے سے مراد یہ سابقہ انبیاء کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کا ہین حیات کا اور آپ کے وقت کا زمانہ ہے، آپ کی تشریف آوری کے بعد کا زمانہ ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اے حبیب، اس زمانے کی قسم جس میں آپ رونق افروز ہیں، تو یہ زمانے کی قسم اللہ نے فرمائی، اور اسی وجہ سے کہا گیا زمانے کو نسبت ہو گئی رسول پاک علیہ السلام سے، تو وہ زمانہ سب زمانوں میں بہتر ہو گیا۔ صدیوں کو نسبت ہو گئی تو وہ صدیاں سب زمانوں میں، وہ صدی وہ سب تمام صدیوں میں افضل ہو گئی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی، سب صدیوں میں بہترین صدی میری صدی ہے، پھر اس کے بعد کی صدی ہے، پھر اس کے بعد کی صدی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے 3 صدیوں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ خیر ہے، بہترین والی، بہتر اور یہ افضل و اعلیٰ صدی اگر قرار دیا جا سکتا ہے تو میرے بعد کے 3 زمانے یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تو گویا کہ حضور پاک سے علیہ السلام سے جس صدی کو نسبت ہو گئی وہ بھی بہتر ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس کے بعد میرے زمانے سے جس زمانے کو نسبت ہو گئی وہ زمانہ بھی بہتر، پھر اس زمانے کے زمانے سے جس کو نسبت ہو گئی وہ زمانہ بھی بہتر۔ 3 زمانوں کی بہتری اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں صحابہ کا بھی زمانہ آ گیا، حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تینوں زمانے خیر القرون، سب زمانوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ تو ایسا رسول مقدس، ایسا عظیم الشان رسول آ گیا کہ جس کو جس چیز سے نسبت ہو گئی وہ چیز افضل و اعلیٰ ہو گئی۔ اب دیکھیے کتاب کو اس رسول سے نسبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو مختلف کتابیں نازل فرمائی اور مختلف صحیفے نازل فرمائے، 100 کے اوپر صحیفے ہیں اور کئی کتابیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب کو، قرآن کریم کو حضور پاک علیہ السلام پر جب نازل فرمایا تو حضور سے اس کتاب کو نسبت ہو گئی۔ حالانکہ کتاب تو وہی ہے، کلام اللہ تو وہی ہے، اللہ کا کلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا، اللہ کا کلام تو حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی اترا، اللہ کا کلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا، تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن ان تمام کلاموں میں سب اللہ، قرآن کریم بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کریم کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ اور کتابوں کو نہیں ملا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی تو انبیاء علیہ السلام پر اتری تھی۔ تو علماء فرماتے ہیں کیونکہ اس کتاب کو، اس قرآن کو نبی مکرم علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، اس وجہ سے اس کتاب کو تمام کتابوں سے افضل قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ آل کو، آپ آل اور قبیلے کو نسبت ہو گئی تو وہ قبیلہ تمام قبیلوں سے افضل ہو گیا۔ یہ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مجھے تمام بہترین لوگوں میں سے ہوتا ہوا دنیا میں رونق افروز فرمایا۔ ہر قبیلوں میں سے چن کر اللہ نے میرے قبیلے کو چنا ہے، یہاں تک کہ تمام کائنات کے قبیلوں میں سے عرب کو چنا، عرب میں سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی اولاد میں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چنندہ ہر قبیلوں میں سے چن کر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت عبداللہ کے قبیلے میں منتخب فرمایا۔ تو جن قبیلوں سے ہوتے ہوئے آ گئے تو وہ قبیلہ یہ تمام قبیلوں سے افضل بن گیا۔ عرب تمام روئے زمین کے تمام عجمی لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ عرب ہے۔ اس کے بعد عرب میں کون افضل ہے؟ علماء فرماتے ہیں قریش افضل ہے۔ قریش کے بعد کون افضل ہے؟ بنی ہاشم افضل ہے۔ بنی ہاشم کے بعد حضور کا گھرانہ افضل ہے۔ ہر گھرانے سے، ہر آل سے حضور کو نسبت ہو گئی، وہ گھرانہ اور آل افضل و اعلیٰ بن گئی۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی امت ہر زمانے میں امت ہوئی ہے، ہر زمانے میں نبی کے صحابہ کرام ہوئے ہیں، موسیٰ کے بھی صحابہ ہوئے، عیسیٰ کے بھی صحابہ کرام ہوئے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کو اپنے سر کی نگاہوں سے ایمان اور یقین کے ساتھ جس نے دیکھا تو وہ اصحاب تمام انبیاء کے اصحاب سے افضل قرار دے دیے گئے۔ اور نبی ہونے کے اعتبار سے سب ایک ہے، لیکن وہ تمام انبیاء یقیناً وہ انبیاء علیہ السلام تھے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے۔ اس وجہ سے وہ
تمام انبیاء کے اصحاب کو وہ مقام نہیں مل سکا جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ ملا. تو حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند فرمایا. اسی طرح جن جن چیزوں سے نسبت ہو گئی اللہ کے تعالیٰ نے ان چیزوں کو، یعنی اب غور فرمائیے، نبی کا مقام و مرتبہ تو آپ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے احادیث میں فرمایا صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ، میرے مقام و مرتبے کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا. تو حضور کا مقام و مرتبہ تو وہ حقیقت میں کوئی جان ہی نہیں سکتا. ہاں البتہ آپ دیکھیے کہ حضور پاک علیہ السلام سے جن جن چیزوں کو نسبت ہو رہی ہے وہ چیزیں افضل و اعلیٰ قرار پا رہی ہے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام کہ آل بھی افضل ہے، اصحاب بھی افضل ہے، آپ کا قبیلہ بھی افضل ہے، آپ کا خاندان بھی افضل ہے، یہ آپ کی کتاب بھی افضل ہے. یہاں تک کہ امتی کو نبی سے نسبت ہو گئی تو ہم امتی تمام امتوں سے خیر الامت بن گئے، تمام امتوں سے بہترین امت قرار دے دی گئے. اور پھر یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اب پانیوں میں سب سے افضل و پانی زمزم ہوتا ہے. یہ زمزم کا پانی یہ بہت نہایت ہی افضل و اعلیٰ پانی ہے، بہت ہی برکت والا پانی ہے، یقیناً ہمارے سر آنکھوں پر ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے ایک جنگ کے موقع پر جب صحابہ کرام نے یہ معروضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پورا ختم ہو چکا ہے، پانی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بالکل تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے، لوگ پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے پانی پینے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے پانی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جس برتن میں جو تھوڑا سا پانی ہے وہ پانی لے کر آؤ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ برتن کے اندر اپنے انگلی مبارک کو رکھ دیا. جیسا ہی انگلی مبارک کو برتن میں رکھنا تھا تو راوی فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انگلی مبارک سے پانی ایسا بہنے لگا جیسا چشموں سے پانی بہتا ہے. اور پھر روایت میں کیا آتا ہے کہ 1300-1400 صحابہ کرام نے وہ پانی سے سیراب بھی ہوئے، فیضیاب بھی ہوئے اور اپنے برتنوں میں پانی کو بھر لیا. اور حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ اب پانی تمہارے لیے کافی ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے پانی کافی ہو گیا. آپ نے اپنے انگلی مبارک کو برتن سے باہر نکال لیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے انگلی مبارک سے نکلنے والا وہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے، اس وجہ سے کہ زمزم کا پانی حضرت ایک نبی اسماعیل علیہ السلام کی پیر کے رگڑ سے نکلا تھا اور یہ پانی امام الانبیاء کے انگلیوں مبارک سے نکلا ہے. تو یہ پانی زمزم کے پانی سے بھی افضل ہے پانی. تو یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو عطا فرمایا. تو ایسے مقدس رسول کی آج کے دن 12 ربیع الاول کو آپ کی جلوہ افروزی ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا. یوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نورانی اعتبار سے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی آپ اپنے نورانی خلقت اور نورانی مخلوق کے ذریعے سے آپ تمام لوگوں کو سیریاب کر رہے تھے، فیضیاب کر رہے تھے. آپ کا نور کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے نور سے پہلے پیدا فرمایا. نورانی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے لباس بشری میں بھیجانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ 12 ربیع الاول کے دن آپ کو لباس بشری میں دنیا میں مبعوث فرمایا. تو یہ ہم جو میلاد کی خوشی مناتے ہیں، میلاد کہتے ہیں ولادت سے یہ بنا ہے، ولادت کے معنی پیدائش کے ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی یہ انسانی لباس میں یہ ولادت اور آپ کی پیدائش جو ہوئی 12 ربیع الاول کو ہوئی. تو اس لحاظ سے علماء اس پر خوشی کا اظہار کرتی ہے، اس پر فرحت کا اظہار کرتی ہے. اور علماء نے کہا کہ اگر دنیا میں کوئی اگر چیز زیادہ قابل یہ شکر ہے اور قابل مدح ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ خوشی کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی آمد ہے. کہ حضور کی آمد پر امتی کو جتنا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے وہ اس سے کم ہے، یعنی جتنا بھی خوشی کا اظہار کرے گا وہ اس کے لیے کم ہے. کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہم کو حضور پاک علیہ السلام کی نعمت ہے، آپ کی آمد ہے. آپ کی آمد کی وجہ سے ہی یہ دنیا کے کائنات کا یہ جلوہ افروزی ہوئی، یہ کائنات
کائنات بنی، آپ نہ ہوتے تو نہ دنیا بنتی نہ کائنات بنتی۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، فرحت کا اظہار کرنا یہ امت مسلمہ پر واجب ہے۔ اسی وجہ سے تو محدث دغنا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ مومنوں کے دل پر ہے فرحت نمود، قدسیاں پڑھتے ہیں الحمد و درود، جو امتی آپ کا ہے، جو امتی آپ کا ہے اس پر لازم ہے ولادت کی خوشی، جو امتی آپ کا ہے اس پر واجب ہے لازم ہے ولادت کی خوشی۔ تو محدث رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، بانی جامع علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ قبلہ دین بھی ہے، کعبہ ایمان بھی ہے، تو جو دین کا بھی قبلہ ہے، ایمان کا بھی کعبہ ہے، تو ایسی ذات کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار اگر نہ کریں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا بدبختی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکت وہ ذات ہے کہ آپ کی ذات سے کائنات کا وجود باقی ہے، آپ ہی کی ذات کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ علماء نے فرمایا کہ حضور کائنات کا دل ہے۔ یاسین والقرآن کی تفسیر میں ایک مفسر، بڑے مفسر ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یاسین یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یاسین ہے، تو قرآن کریم کا دل کس کو قرار دیا گیا ہے؟ یاسین کو قرار دیا گیا ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، وہ مفسر کبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے دل کو کی ابتدا جو فرمائی، یاسین جو قرآن کا دل ہے، اس یاسین کی ابتدا فرمائی تو کس سے فرمائی؟ کائنات کے دل سے فرمائی۔ یاسین قرآن کا دل ہے تو حضور پاک علیہ السلام کائنات کے دل ہے۔ تو جس طرح کہ قلب کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو حضور کے بغیر کائنات کا وجود بھی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور ہے تو کائنات ہے، حضور اگر حضور کو اگر موجود نہ مانا جائے تو پھر کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے کہا گیا، جو میں نے کہا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو بھی جہان ہے۔ حضور کائنات کی جان ہے، کائنات کی روح ہے، کائنات کا قلب ہے۔ اسی وجہ سے اب رہا کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو کیا آیا یہ خوشی کا اظہار کرنا احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، قرآن کی بے شمار آیتیں یہ بھری پڑی آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل پر، اس کے رحمت پر لوگوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب بتائیے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت حضور سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ حضور اللہ کی رحمت بھی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور اللہ کا فضل بھی ہے جو فضل بن کر ہمارے یہاں تشریف لائے حضور۔ تو حضور اللہ فرما رہا ہے اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضور کی ذات فضل بھی ہے، حضور کی ذات رحمت بھی ہے، تو اس فضل اور رحمت پر ہم کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ قرآن کا یہ حکم ہے کہ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یہ بھی کہا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اے لوگوں تم جو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ ایام کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرو۔ جس دن کے اندر تمہارے لیے کوئی خاص نعمت آسمانی دنیا سے اتری ہے تو ایسے ایام کا تم کثرت سے ذکر کرو۔ اب بتائیے یہ جتنی بھی نعمتیں دنیا میں اترتی ہے تو وہ تمام نعمتوں میں یہ سب سے افضل و اعلیٰ نعمت اگر ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ جب عام نعمت پر خوشی کے اظہار کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تو پھر یہ نعمتوں کا جو منبع اور مخزن ہے، نعمتیں جس سے کائنات کو تقسیم ہوتی ہے، نعمتیں جس سے کائنات کو ملتی ہے، اس ذات کی آمد پر ہم کو تو اور سب سے زیادہ نعمتوں پر، جس نعمت تمام نعمتوں سے بڑھ کر اس نعمت پر ہم کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اب رہا کہ صحابہ کرام نے بھی اس دن کو منایا ہے، حضور نے منایا ہے، تو بتائے علماء نے کہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی نے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولدت فیہ، کہ میں اس دن پیدا کیا گیا ہوں، دنیا میں پیدا ہوا ہوں، پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھ کر میں خوشی کا اظہار کیا کرتا ہوں۔
تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ میلاد کی خوشی کا ذکر ہے۔ اور پھر ایک روایت میں کیا آتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام ایک مقام پر بیٹھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے تھے، اور حضور کی آمد اور اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے ذات کے طفیل میں اور حضور کے ذات اقدس کو نعمت بنا کر ہمارے یہاں بھیجا کہ حضور کی نعمت کی وجہ سے ہم کو ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، یہاں تک کہ خدا کا ہم کو خدا کی وحدانیت کا اقرار بھی ہم کو حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا۔ تو یہ سب تمام چیزوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اللہ کی اس نعمت عظمیٰ پر، حضور کی اس بڑی نعمت پر وہ شکرانے کا اظہار کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب اور ایسی نعمت عظمیٰ کو ہمارے لیے عطا فرمایا کہ وہ نعمت تمام ہماری سب نعمتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تمام نعمتیں جو ہم کو ملی ہے اسی نعمت کبریٰ بڑی نعمت کی وجہ سے ملی ہے، خواہ وہ اسلام کی دولت ہو یا ایمان کی دولت ہو۔ یہ تذکرہ کر رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے محبوب کو اپنا ہمارے لیے عطا فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے محبوب کو کسی کو دینا گوارا نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب جس کو بنایا تمام انبیاء علیہ السلام نے، ان ایسی محبوب ذات کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مبعوث فرمایا۔ اور پھر جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، محبوب بھی ہم اپنا محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب بھی محبوب خدا ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ خدا کا بھی محبوب ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ صحابہ کرام یہ اللہ کے محبوب ہونے کا ذکر حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرے ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام ذکر کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، اور نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، اور حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ روح اللہ بنایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ حضور پاک علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے کہا کہ یقیناً آدم کو اللہ نے یہ آدم صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، اور موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور یاد رکھو اے لوگوں، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ اپنا حبیب بنایا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ سب انبیاء علیہ السلام یہ قابل تکریم قابل تعظیم ہے ہمارے لیے، لیکن ان سب تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک جداگانہ مقام جو اللہ نے فرمایا وہ اور اب ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ اپنا محبوب بنایا۔ اور اسی وجہ سے اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام وہاں پر یہ تذکرہ کر رہے تھے، حضور کی نعمت کا تذکرہ کر رہے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام وہاں پر سے گزر رہے تھے، تو حضور نے سوال کیا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت کی شکل میں ہمارے لیے مبعوث فرمایا کہ تمام نعمتوں کا آپ منبع مخزن ہے، سب نعمتیں آپ ہی کی وجہ سے ملی، اس کا تذکرہ اور ہم چرچا کر رہے تھے یہاں پر۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ، قسم دے کر کہا کہ تم قسم کھا کر کہو کہ تم اسی بات کے لیے اور اسی تذکرے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہم اسی تذکرے کے لیے، یعنی آپ کی تذکرے کے لیے، آپ کی نعمت کو اظہار کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کا منبع مخزن بنایا، اس کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم یہاں پر تذکرہ کر رہے ہو، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ کہلا بھیجا ہے کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب آپ کی نعمت ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ہم یہاں پر ہمارے فرشتوں کے سامنے آپ کی اس نعمت پر ہم فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہاں جب دنیا میں جب نبی کے تذکرے ہوتے ہیں، نبی کے چرچے ہوتے ہیں، نبی کے مدح سرائی کی جاتی ہے، نبی کی تعریف کی جاتی ہے، نبی کے یہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو اے فرشتوں، میرے حبیب کا ذکر میرے چاہنے والے کیسا کر رہے ہیں۔ تو یہ روایت حدیث شریفہ میں ہم کو ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے بھی حضور کی ولادت کے تذکرے فرمائے، اور بے شمار میلاد النبی بول کر کیا ہے
یہ چیپٹر اور ٹائٹل بنایا کون محدثین نے اپنی کتابوں میں کہ باب ذکر المیلادی، ذکر المولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ولادت کا ذکر کا بیان، یہ چیپٹر حضور کی پیدائش کا ذکر. تب بتائیے کہ ولادت پہ چرچے کرنا، ذکر کرنا، اس کا اہتمام کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو پھر بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں یہ چیپٹر کیوں رکھا، یہ باب کیوں رکھا؟ کہ باب کا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت ہے اور اس کا اظہار کرنے کے لیے یہ محدثین نے اس کا چیپٹر ذکر کیا ہے. چنانچہ اب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی کیسا آتا ہے کہ آپ یہ شاعر رسول تھے، حضور کی اشعار کے شکل میں حضور کی تعریف کیا کرتے تھے، اسلام کی تعریف کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے اتنا خوش ہوتے تھے اور کفار کی جب کوئی وہ گستاخانہ کلمات کہتے تو حضرت حسان بن ثابت تو حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے دفاع کے طور پر جواب دیا کرتے تھے اشعار کی شکل میں. وہ بھی اشعار کہتے تھے، یہ بھی اشعار کر کے دفاع کرتے تھے، ڈیفنس کر کے، اور ان کا جواب دیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے بہت خوش ہوا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اشعار کہنے لگے تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبوی میں ایک ممبر بنایا. ممبر بنا کر ایک بڑا باضابطہ ایک تخت بنا کر اس پر کھڑا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے اشعار کو سماعت فرماتے تھے، سامنے آپ تشریف فرما ہو کر. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مدح سرائی میں، آپ کی تعریف میں اشعار کہنا یہ ایسا یہ مشغلہ ہے کہ جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی خوش ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مختلف مقامات پر اشعار کہا کرتے تھے، مختلف حضور کے قصیدے بیان کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ حضور جلوہ افروز ہے، حضور سامنے تشریف فرما ہے، حضرت حسان بن ثابت منبر پر رونق افروز ہے اور وہاں پر یہ اشعار کہہ رہے ہیں: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے حسین کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا یا رسول اللہ، آپ سے حسین کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک نہیں پیدا کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں آپ سے حسین کوئی نہیں، آپ سے جمیل کوئی نہیں. ارے کہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی عورت آپ سے جمیل اور حسین پیدا کر سکتی ہی کیسی؟ کیوں؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے سے، اپنے خاص توجہ سے آپ کو ڈھالا ہے. تو پھر کوئی مخلوق آپ کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ کیسا کر سکتی ہے؟ کہ آگے کے اشعار میں فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. کس کا عقیدہ ہے؟ نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، نبی ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، نبی ہر قسم کی ذرا برابر بھی تنقیص سے پاک ہوتا ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ صحابی کا ہے. وہ بھی کون سے صحابی؟ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، جس کو حضور پاک علیہ السلام منبر پر ٹھہرا کر ان کے اشعار سنا کرتے تھے. ان کا عقیدہ یہ ہے. تو یہ حضور کی شان میں، حضور پاک علیہ السلام کی شان میں ذرا برابر بھی تنقیص کو کرنا یہ امتی کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ امتی کا یہ عادت نہیں ہو سکتی ہے. صحابہ کرام یہ اسوہ دے رہے ہیں، نمونہ دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم نبی کو کیسا مانو؟ ایسا مانو کہ وہ اللہ نے ان کو تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا کیا ہے. ایسا مانو گے بھی تمہارا ایمان بھی مکمل ہوگا. اور پھر یہ کہ آگے کیا فرمایا کہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے، آپ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھالا ہے. آپ کے سانچے کو، آپ کے حسن جمال کے پیکر کو، آپ کے لباس بشری کو اللہ تعالیٰ نے ایسے سانچے میں ڈھالا ہے. پوچھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. اے حبیب، تمہاری جبین مبارک کو ایسا بنا رہا ہوں، راضی ہو؟ تو حضور نے ہاں کہا، تمہارے بین مبارک کو ایسی بنا رہا ہوں.
हूँ, तुम्हारे चश्माने मुबारक को ऐसे बना रहा हूँ, तुम्हारे रुखसार मुबारक को ऐसा बना रहा हूँ, तुम्हारे सीने मुबारक को ऐसा बना रहा हूँ, तुम्हारी पीठ मुबारक को ऐसा बना रहा हूँ। एक एक आज़ू को अल्लाह ताला ने फूट कर ढाला है और ऐसे अंदाज में ढाला है कि अल्लाह ताला ने तमाम जमाल, हुस्न जमाल का मंबा और मखज़न और पैकर बनाकर अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। इसी वजह से अब जिसको भी हुस्न जमाल मिला है वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ये खैरात और उसकी भीख है कि जिस किसी को भी मिला है। यहाँ तक कि उलमा ने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हुस्न की एक झलक है। हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न की खैरात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी गई तो इतना हुस्न कि सब लोगों में उनका हुस्न का चर्चा था। तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हुस्न अता फरमाया। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर ये मिस्र की औरतें उंगलियां काट ली थी। यहाँ पर ऐसा कुछ वाक़या नहीं मिलता। तो उलमा फरमाते हैं कि वहां पर उंगलियां कटी थी, यहाँ पर जान कटते हैं। यहाँ पर वहां सिर्फ उंगलियां कटी थी हुस्न पर, यहाँ हुजूर के नाम पर, हुजूर के इशारे पर सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी यहाँ पर। और दूसरी बात यह उलमा फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को मुकम्मल जाहिर कर दिया गया था। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को अल्लाह ने जाहिर ही नहीं फरमाया। क्यों? एक रावी कहते हैं कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को मुकम्मल जाहिर फरमा देता तो किसी भी मखलूक में आपके हुस्न जमाल को देखने की ताबर खुदरत नहीं रह सकती थी। इसके अंदर कोई देख ही नहीं सकता था हुजूर के हुस्न जमाल को। इसी वजह से तो हुजूर ने क्या फरमाया कि मेरी जात को, मेरे हुस्न जमाल को, मेरे मकाम मर्तबे को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जान सकता। तो ये यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हजरत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कर रहे हैं? हुजूर के विलादत का तज़किरा कर रहे हैं। क्या तज़किरा कर रहे हैं? व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी औरत ने पैदा नहीं किया। पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं, विलादत का जिक्र कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? मिलाद मनाना ये उम्मती के लिए जरूरी है, उम्मती के ऊपर वाजिब है। क्यों कहते हैं? ताकि उम्मती को हुजूर की विलादत का ये पूरे के उसके अहवाल, उसके हालात मालूम हो जाए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को हमारे आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो कैसे अंदाज से और अल्लाह ताला ने किस अंदाज से आपको दुनिया में रौनक अफरोज फरमाया। उस वक्त क्या अजीब माहौल था, क्या समा था, कैसे हुजूर की जलवा गरी हुई दुनिया में। ये तमाम उम्मतों को बतलाने के लिए, उम्मती को बतलाने के लिए ये मीलाद के महफिलों को उलमा ने फरमाया कि मीलाद की महफिलें बड़ी बाबरकत है, बड़े ये बाज़मत है कि ये महफिलों से अल्लाह तबारक व तआला ये जो महफिल को मुनक्किद करते हैं, ये महफिल को जो मुकर्रर करते हैं, महफिल का ये एहतमाम किया करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल की बरकत को, अल्लाह दुनिया में भी उसकी बरकतों का इज़हार फरमाता है, आखिरत में भी उसका इज़हार फरमाता है। इस वजह से कि उसके हबीब पाक अलैहिस्सलाम की मीलाद की महफिल है। इसी वजह से उलमा, बड़े बड़े अकाबिर उलमा के बारे में आता है कि हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हो या कोई और बड़े से बड़े अकाबिर, ये तमाम अब आप अगर नामे गिनाएं अगर तो ये पूरे एक घंटा लग जाएगा कि मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने, मुफस्सिरीन ने, उलमा ने, अकाबिर ने, कई इतने सौ और सैकड़ों की नामों की फेरिस्त आपको हम दी जा सकती है इसके अंदर, जिन्होंने कहा है कि मिलाद की महफिलें करना ये जायज ही नहीं बल्कि ये बात से बरकत है, ये इंसान को बरकत और अजमत दिलाने वाली है। चुनांचे अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जो महफिल को मुकर्रर करता है, महफिल के लिए एहतमाम करता है, मीलाद का महफिल का एहतमाम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए क्या करता है? उसको दुनिया में भी उसको सुरखरू करता है, आखिरत में भी सुरखरू करता है। उम्मती का कोई अमल अल्लाह ताला कबूल करे या न करे ये अल्लाह ताला के ऊपर मौकूफ है, अल्लाह की रजा पर मौकूफ है, उसकी मशीयत पर मौकूफ है। लेकिन नबी की मीलाद का कोई अगर एहतमाम करता है तो ये अमल ऐसा होता है अल्लाह ताला उसको रायगा नहीं करता, इसको मरदूद नहीं करता, इसको गैर मकबूल नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में उसको मकबूल और मंजूर कर लेता है। इस वजह से कि उसके हबीब का, अब देखिए हमारे चाहने वाले का कोई तस्करा करता है तो हमको कितनी खुशी होती है।
تو پھر ہم اللہ کے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی. تو یہ محفل میلاد سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ محفل میلاد سے ہم یہی درس دے رہے ہیں, یہی ان کو نمونہ اور اسوہ دے رہے ہیں کہ محفل میلاد کو مقرر کر کے اس کے اندر حضور کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے, حضور کے دنیا میں رونق افروزی کیسا ہوئی اور حضور کیسا تشریف لائے. اور نبی کی عظمتوں کو بٹھانے کے لیے میلاد بہترین ذریعہ ہے. نبی کی عظمتوں کو, اب بتائیے کہ نبی کی عظمتوں کو امتی کے دل میں بٹھانا ہے نہیں ہے؟ ارے عظمت نہ ہو تو پھر نبی کو مان کر کیا فائدہ؟ نبی کو ماننا ہی جبھی تمہارا ماننا قابل قبول ہوگا جب اس کو عظمتوں کے ساتھ مانا جائے. ابھی صحابی کا میں نے قول نقل کیا حسان بن ثابت کا, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقت مبرئا من کل عیب, ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا گیا ہے. تو صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ہر عیب سے پاک ہے, اور جو صحابی کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ رکھے گا وہی صاحب ایمان ہے, وہی صاحب ہدایت ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا, اگر وہ لوگ ایمان لائے, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اے میرے حبیب کے صحابہ تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لائیں گے تو فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. اگر تمہارے ایمان کی طرح ایمان نہیں ہوگا تو ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. تو معلوم ہی ہوا کہ صحابی کا عقیدہ کیا تھا. صحابی کا عقیدہ میلاد کا تذکرہ صحابی کا عقیدہ تھا. ولدت, کیا فرما رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت؟ لم تلد النساء, کہ عورتیں آنکھ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت کسی ماں نے نہیں پیدا کیا. تو پیدائش کا ذکر کریں صحابی کرام, ایک صحابی رسول حضور کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں, اور پھر کیا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ کے حسن و جمال کا ذکر کر رہے ہیں, اور پھر کیا ذکر کر رہے ہیں؟ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ تمام عیوب و نقائص سے آپ کی ذات پاک ہے. یہ تمام حضور کے کمالات کا, محاسن کا, خوبیوں کا یہ جامع ثابت کر کے, اور پھر بعد میں حسن و جمال کا پیکر بھی ثابت کر رہے ہیں. حسن و جمال کا پیکر ثابت کرنے کے بعد وہ نقص اور عیوب سے پاک ہے, اس کا بھی اظہار فرما رہے ہیں اس کے اندر. تو ایک امتی کے لیے جہاں پر حضور کو تمام کمالات کا, خوبیوں کا, محاسن کا اور تمام فضائل کا یہ منبع اور مخزن اور جامع ماننا ضروری ہے, وہیں ساتھ میں یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ حضور کی ذات سے کوئی نقص اور عیب کوئی حضور کی ذات کو چھو نہیں سکتا. اس کو ماننا بھی ضروری ہے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا نام ہی ایسے رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب و نقص نہ ہو, اسے محمد کہا جاتا ہے. الذی یحمد حمدا بعد حمد, جس کی بار بار تعریف کی جائے, جس کی بار بار محاسن اس کی جمالات اس کی کمالات کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے, اور جس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے, اور جس کے تمام عیوب و نقائص سے جس ذات کو مبرہ اور پاک قرار دیا جائے تو اسی کو محمد کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی محمد کہتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عیب نکال رہا ہے تو گویا کہ وہ عیب نکال لے, لیکن جب محمد کہہ کر عیب نکالے گا تو پہلے تو تعریف کر دیا محمد کہہ کر, وہ عیب نکالنا اس کا عیب نکالنے کے قائم مقام نہیں ہوگا, وہ عیب نکالنا قابل شمار نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے محمد کہہ دیا, اور محمد اسے کہتے ہیں جو کیا ہے تمام عیوب و نقائص سے پاک ذات ہوتی ہے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ہم کو کلمہ طیبہ میں کیا عقیدے کا بارے میں بلا گیا کہ ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے, تمام محاسن کا منبع ہے. اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ کلمہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بولنا ضروری ہے. محمد کی جگہ پر کوئی دوسرا نام اگر استعمال کرے گا تو کلمہ مکمل نہیں ہوگا. حضور کے 100 نامے ہیں, سینکڑوں نامے حضور کے ہیں, تو اگر کسی نے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ مزمل رسول اللہ, لا الہ الا اللہ مدثر رسول اللہ, لا الہ الا اللہ طٰہٰ رسول اللہ, لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ کہے گا تو ایمان مکمل نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟
اس وجہ سے کہ وہ دوسرے صفاتی نام ہیں، اس کے اندر ایک ایک معنی کی طرف اشارہ ہے، چند معنی کی طرف اشارہ ہے، لیکن محمد وہ معنی وہ نام ہے جس کے اندر تمام کمالات کا مخزن ہے اور تمام عیوب و نقائص سے مبرہ ہونے کی سند دی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ نام جب تک استعمال نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔